جنت کا ہے سوال، جنت نہ مل سکے گی، جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹھنے کر لیتے ہیں۔ یہ بات آپ بھی یاد کر لیں، میرے جوان اور بچے بھی یاد کر لیں۔ ہاں یہ بات آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آئیے آگے چلیے۔ ہاں غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، آئیے آگے چلیے۔ باندیوں میں حضرت ام ایمن ہیں، آؤ آگے چلیے۔ بچوں میں حضرت علی المرتضی ہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی ہے اور گویا ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نیک بندوں، یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو جگہ دی ہے، سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر اسلام کو بٹھایا ہے اور سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کو معبود مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا اپنے گھر سے نکلے ہیں، دین کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ تفصیلی گفتگو ہو، لیکن صرف اتنا بتلانے لگا کہ دین مجھ تک اور آپ تک بڑی پریشانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی حضرت عائشہ کی خدمت میں میرے اور آپ کے آقا تشریف فرما ہوتے تھے تو اس وقت میں فرماتے تھے اے عائشہ صدیقہ جانتی ہو جتنا تیرے محبوب کو اس دین کے لیے ستایا گیا ہے کسی گزشتہ نبی کو انبیاء کی پوری جماعت میں سے کسی کو بھی اس قدر نہیں ستایا گیا۔ فرماتے تھے جب میں اس دین کی دعوت کو لے کر کے آگے بڑھا ہوں، جیسے ہی میں مکہ کی صحن میں پہنچا ہوں، میں مکہ کی گلیوں کے اندر پہنچا ہوں، میرے گلے کے اندر رسی کو ڈال دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے راستوں کے اندر کوڑا کرکٹ ڈالا گیا ہے، کانٹوں کا بچھونا بچھایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حرم کے صحن میں اگر میں سجدے کے اندر ہوں تو عقبہ ابن ابی معیط جیسا میرے سر پر اونٹ کی اوج لا کر کے ڈالتا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی اگر میں مکے کی گلیوں میں نکلتا ہوں تو عورتیں میرے اوپر کوڑا اور کرکٹ ڈالتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے گلے میں رسیاں ڈال کر کے مجھے پوری گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا ہے۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف یہی کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے والا تھا۔ اور خالی میری بات نہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ ابتدائے اسلام ہے تو اس وقت میں حضرت ابو بکر اس دین کو قبول کرنے والے پہلے مردوں میں بڑے صحابی ہیں، لہذا جیسے ایمان قبول کرتے ہیں سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے اجازت طلب کرتے ہیں اے محمد عربی آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے، آپ مجھے بھی اجازت دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر سے میرے آقا فرماتے ہیں آپ ابھی ننھی سی جان ہیں اور یہ مکہ بالکل بتوں کے پجاریوں سے بھرا پڑا ہے، لہذا اے ابو بکر کہیں تم پر یہ سختی نہ برت لیں، کہیں یہ تمہیں آزمائشوں کے اندر مبتلا نہ کر لیں، لیکن قربان جاؤں حضرت ابو بکر کی قربانی پر۔ فرماتے یا نبی اللہ یہ جان اسی کی تو دی ہوئی ہے، اگر اسی پر خرچ ہو جائے گی تو سستا سودا ہے، لہذا حضرت ابو بکر کو اجازت ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی سے اجازت طلب کر کے سیدھے کفار کے نرغے میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے سیدھے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام کے تمام کفار مکہ اس قدر آ کر کے لپٹتے ہیں، عتبہ نام کا اس قدر تماچے مارتا ہے کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کر کے اس زمین پر گر جاتے ہیں۔ لہذا اس قدر زمین پر گر کے ان کے خاندان کے بنو تمیم کے لوگ آتے ہیں اور آ کر کے ان کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ وجہ معلوم ہوئی کہ دین کی دعوت دے رہا ہے، وجہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ محمد جو اس کا دوست ہے اس کو نبی کہتا ہے، لہذا اس حالت میں بنو تمیم کے لوگ لے جا کر کے گھر ان کو آرام کراتے
ہیں کیا بات ہے ابو بکر، جیسے آنکھیں کھلتی ہیں فوراً میرے اور آپ کے آقا کا نام ان کے لبوں پر ہے، لیکن گھر والے کہتے ہیں کھانا بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے، جس کی وجہ سے ستایا گیا ہوش میں آتی اسی کا نام لیتا ہے۔ لیکن جیسے رات کا اندھیرا ہوا، ماں ذرا سا کھانا لے کر حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتی ہیں بیٹا صبح سے کچھ نہیں کھایا، لہذا یہ ذرا سے لقمے لے لو۔ کہا ماں اگر تم واقعی میں مجھ سے محبت کرتی ہو مجھے سہارا دو۔ حضرت ابو بکر ماں کے سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں، کہا ماں اگر واقعی میں محبت کرتی ہو تو ایک مرتبہ محبوب کا دیدار کرا کر کے آ جاؤ، ایک مرتبہ محبوب کو دکھا دو۔ جب تک محبوب کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتا اس وقت مجھے قرار کہاں، میرے لیے لقمہ حلال کہاں۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ نہیں، کیونکہ سیرت کے جس ورق میں آپ جائیں گے اس ورق میں آپ لمبے نکل جائیں گے، میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اس جملے پر کہ آج جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، او دعوت کے ساتھیوں، او خانقاہ کے بزرگوں، او مدرسوں کے علماء کرام، ہاں آج تو کوئی مشکلات میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہیں، ہاں آج سب کے سب مجھے یہاں جمع مل گئے تاکہ میں اپنے دین کی بات تم سے کر سکوں، ورنہ میری ذمہ داری تو یہ تھی کہ میں گاؤں کے ہر گھر پر جاتا اور جا کر کے کنڈی کھٹکھٹاتا اور اللہ کے دین کو تم تک پہنچاتا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے بڑوں کی قربانیوں پر، قربان جاؤں اپنے بڑوں کی ان آزمائشوں سے گزر جانے پر کہ جن کی وجہ سے آج سکون کے ساتھ ہم دین کی باتیں کہتے ہیں، آج سکون کے ساتھ دین کی باتیں ہم لوگوں کے دلوں تک، ان کے دماغوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سب میرے اور آپ کے بڑوں کی قربانیاں ہیں، یہ سب میرے اور آپ کے بڑوں کی مصیبتوں سے گزرنا ہے، ہاں تبھی تو آج سکون کے ساتھ میں اور آپ ان کاموں کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کیوں نہ یاد کر لیا جائے، محمد عربی فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ جب مکے کی گلیاں تنگ ہو گئی، مکے کے راستے تنگ ہو گئے، یہاں تک کہ جینا مشکل ہو گیا، تو اس وقت میں میرے دل کے اندر خیال آیا ارے اس مکے کے اندر میرا ددیال ہے، کیوں نہ میں طائف کی گلیوں میں چلوں، وہاں میرا ننیال ہے، وہاں میری نانا نانی رہتے ہیں، وہاں میرے ماما مامی رہتے ہیں، ہاں یہ اپنے نواسوں سے، اپنے بھانجوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں، کیوں نہ میں اس مکے کو چھوڑ کر طائف شہر کے اندر چلوں۔ فرماتے میں مکے کو چھوڑ کر کے طائف کی گلیوں میں پہنچتا ہوں، وہاں کے سرداروں سے ملتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کوئی سردار میری بات پر کان نہیں رکھتا، کوئی میری بات کو دھیان سے نہیں سنتا، یہاں تک کہ اپنے دروازوں سے مجھے دھکے دے کر کے بھگا دیا جاتا ہے، اور خالی بھگایا نہیں ہے بلکہ جوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا ہے اور جوانوں سے کہہ دیا ہے اے جوانوں کی جماعت، یہ جو مجنوں اور دیوانوں تمہارے راستے کے اندر ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اے جوانوں کی جماعت اس پر پتھروں کی بوچھار کرو، ہاں اس کو زبانی تکلیف پہنچاؤ، اس کو ذہنی تکلیف پہنچاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، میں کبھی ادھر جاتا پتھروں کو روکتا، کبھی ادھر جاتا پتھروں کو روکتا، لیکن فرماتے ہیں میں اکیلا چاروں طرف تو نہیں رہ سکتا تھا، جدھر بھی جاتا پتھر دوسری طرف سے آقا پر اس قدر آتے کہ پورا بدن لہو لہان ہے، پورا بدن خون سے تربتر ہے، یہاں تک کہ خون بہ کر کے آپ کے نالین مبارک تک پہنچ چکا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں اس قدر سر میں آ کر کے پتھر لگتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں نے ذرا سے پانی کا انتظام کیا، لا کر کے حضرت کے چہرے انور پر میں نے چھینٹے دیے، آپ کو ہوش آیا، انتظار میں تھا کہ شاید اب طائف والوں کے لیے بد دعا ہوگی، لیکن قربان جاؤں اپنی نظریں اپنے اللہ کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے اللہ کیا تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ یہ جملہ مجھے بھی یاد رکھنا چاہیے، دعوت کے ساتھیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، علماء کرام کے جن کو لوگ پریشان کرتے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، خانقاہ کے بزرگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب لوگ باتیں نہ سنیں، جب لوگ مخالفت پر کھڑے ہو جائیں، جب لوگ مقابلوں کے لیے کھڑے ہو جائیں تو لوگوں کی خوشامد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اپنے اللہ کے یہاں تنہائی کے اندر بیٹھیں، اپنی آنکھوں
کو بند کریں اور اپنے اللہ کے حضور یہ لفظ دہرائیں جو اس وقت میں طائف کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا اپنے اللہ سے فرما رہے تھے۔ حالانکہ نبی آخر الزمان ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں اور اللہ کے سب سے زیادہ چہتے ہیں، یہ پوری دنیا انہی کے سبب میں ہے، لیکن جیسے پریشان کیا گیا کوئی بد دعا کے جملے نہیں ہیں بلکہ اپنے اللہ کی طرف نظریں گھما کر کے کہہ رہے ہیں یا الہ العالمین کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں جو ان ظالموں کے حوالے کر دیا ہے، جو ان ستانے والوں کے حوالے کر دیا ہے، کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ یہ جملہ میرے اور آپ کے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر کے دہرا رہے تھے اور آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، لہذا یہ جملہ مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ علماء کی جماعت جب تمہارے کام کی مخالفت ہونے لگے اور جب تمہارے لوگ مخالف ہو جائیں اور جب تمہارے راستوں کو بند کرنے کی کوشش کی جائیں، اسی طریقے سے دعوت کے ساتھیوں جب لوگ تمہارے مخالف ہونے لگے اور تمہارے کام کا اور بات کا اثر نہ پڑے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے اپنے اللہ کے پاس اپنی نظریں گھمانے کی ضرورت ہے اور اپنے اللہ سے ایک سوال کرنا ہے، اللہ کیا آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں؟ اثر تو آپ ڈالتے ہیں باتوں میں، کرداروں میں، اللہ اثر تو آپ ڈالتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مخالفت ہو رہی؟ اللہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ یہ جملہ میرے اور آپ کے آقا کی زبان سے طائف کے میدانوں میں نکلا ہے، طائف کے میدانوں میں یہ جملہ جیسے ہی نکلنا ہے عرش معلیٰ تک یہ لفظ پہنچے ہیں، تبھی تو وہ آسمانوں کے فرشتے، تبھی تو وہ پہاڑوں کے فرشتے، تبھی تو آسمانوں پر آنے والے وہ فرشتے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں آ کر کے کہتے ہیں الہ العالمین یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، ہاں آپ اجازت دیجئے ابھی ان کو دو پہاڑوں میں مسل دیا جائے گا، ابھی ان کو تہس نہس کر دیا جائے گا، لیکن یہ جملہ نہ کہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اس وقت میں میرے آقا نے تمام طائف والوں کو معاف کیا تھا، یہ نہیں قبول کرتے ان کی نسلیں قبول کریں گی، آپ سیدھے اپنی باندی کے گھر پر آئے تھے اور اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کاش میری بھی دل کی باتیں سننے والا کاش کوئی تو ہوتا، میرے والد محترم ہوتے، کاش میری والدہ ہوتی، میں ان سے اپنی دکھ سکھ کی تکلیف بیان کرتا، میں ان سے اپنی پریشانی بیان کرتا، کاش کوئی تو ہوتا کہ جس کے کندھے پر میں اپنی تھوڑی رکھ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھا تھا۔ یہ جملے ان کی زبان سے نکل رہے ہیں، ادھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہیں، محبوب آپ یہ جملے نہ نکالیں، آپ کا دوست دنیا والا کون آپ کی دوستی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ کا دوست تو اللہ ہے، آپ کا دوست تو اللہ ہے، چلو آپ کو اللہ نے اپنے عرش پر بلوایا ہے۔ پھر یہاں سے وہ معراج کا واقعہ پیش آیا، میں اس طرف بھی اپنی گفتگو کو لے جانا نہیں چاہتا۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچا گے، یہ شریعت مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، لہذا اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ساتھ اصحاب پیمبر کی قربانیاں آؤ اور مختصر کرتا چلوں، اصحاب پیمبر کے بعد تابعین کی قربانیاں آؤ اور مختصر کرتا چلوں، تابعین اور تابعین کے بعد آؤ علماء کرام کی قربانیاں آؤ مختصر سی گفتگو اس پر بھی کرتا چلا جاؤ۔ اور اللہ کے نیک بندو، ہاں جب اس ملک کے اندر تمام کے تمام چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تھے اور ایک دشمن گوری چمڑی والا آ کر کے مجھے اور آپ کو اپنا غلام بناتا ہے اور سب سے زیادہ اس مذہب کو اور شریعت کو ٹارگیٹ کرتا ہے، میں اس لمبی گفتگو پر بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن اس وقت میں اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل کر دے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پر کہ 1866 کے اندر ہاں دارالعلوم کی بنیاد رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت اس دارالعلوم کو اتنا قبول کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کے مکتب قائم ہیں، پوری دنیا کے اندر ہاں مدارس اسلامیہ ان کے شاخ قائم ہیں، لہذا او اللہ کے نیک بندو انہی کے شاگردوں میں آؤ گفتگو کرتا چلو، حضرت شیخ الاسلام ہیں اور انہی کے شاگردوں میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمت نازل کر دینا،
دینا. جانتے ہو آج تمہیں اور آپ سکون کے ساتھ دعوتیں دیتے ہیں, سکون کے ساتھ دین کی محنت کرتے ہیں, کسی کی بھی کنڈی کھٹکھٹائیں, آپ سے کوئی جھگڑتا نہیں ہے, کسی سے بھی جا کر کے ملاقات کریں, آپ سے کوئی لڑتا اور جھگڑتا نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ آگ ان کے سینوں کے اندر ایک جوالہ بن کر کے کھڑی ہوئی تھی, تو اس وقت میں حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور اللہ کے نیک بندو اس وقت میں پوری گفتگو نہیں کر سکتا, لیکن سنتے چلے جائیں. یہ جیسی جوالہ بنتی ہے, آپ کاندلے کی زمین کو چھوڑتے ہیں, آپ سرزمین کاندلہ کو چھوڑ کر سیدھے دہلی کی سرزمین پر آتے ہیں. ہاں یہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس کو میں اور آپ آج بھی بنگلے والی مسجد کے نام سے جانتے ہیں. یہ اللہ کا نیک بندہ اس مسجد کے اندر آتا ہے, آ کر کے دیکھتا ہے نمازی ندارد ہیں, آ کر کے دیکھتا ہے کوئی اللہ کے نیک بندے دور دور تک نظر نہیں آتے, وہ اپنی نظروں کو اور گھماتے ہیں. ہاں مسلمان نام کے تو ہیں لیکن کلمہ کسی کو یاد نہیں ہے, نماز کسی کو یاد نہیں ہے, اللہ کے سامنے رونا کسی کو یاد نہیں ہے, آنسو بہانا کسی کو یاد نہیں ہے, اپنے اللہ کو منانا یہاں تک کہ اللہ کہتے کسے ہیں یہ لوگ نہیں جانتے. تو اس وقت میں قربان جاؤں ان کی قربانی پر, قربان جاؤں ان کی مشقتیں برداشت کرنے پر, قربان جاؤں اپنے تمام کے تمام مال کو چھوڑ کر اور صرف اللہ کے بندوں کی فکر لینے پر. او اللہ کے نیک بندو, اس نظام الدین کی چھوٹی سی مسجد کے اندر آتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں. باہر نکل کر کے دیکھتے ہیں کچھ مزدور ہیں, مسلمان ہیں. آپ ان سے معلوم کرتے ہیں آپ کو کیا مزدوری ملتی ہے. وہ تمام کے تمام مزدور بتلاتے ہیں ہمیں فلاں مزدوری فلاں وقت تک ملتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ آپ ان سے کہتے چلیے آپ میرے ساتھ چلیے, آؤں تمہیں مزدوری پر کام میں دلاؤں گا, آپ ذرا میرے ساتھ چلیے. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے آپ ان تمام مزدوروں کو پکڑ کر کے لاتے ہیں اور پکڑ کر کے لانے کے بعد بنگلے والی مسجد میں وضو کا لوٹا بھر کر کے دیتے ہیں اور کہتے مزدوری سے پہلے آپ اپنے ہاتھ منہ کو صاف کر لیجئے. اور ہاتھ منہ کو دھونے کا طریقہ یہ ہے, آپ سب سے پہلے ہاتھ کو گھٹوں تک دھوئیے گا, آپ اپنی ناک کو اور کلی کیجئے گا, آپ اپنے چہرے پر پانی بہائیے گا, آپ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوئیے گا, آپ اپنے سر کا مسح کیجئے گا, آپ اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوئیے گا. لہذا فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے ہاتھ پیروں کو صاف کیا, پھر مسجد کے اندر کھڑا کر دیا. اب کہا کہ جس طرح میں کروں اس طرح تمہیں کرنا ہے. فرماتے میں نے نماز شروع کی ہے, وہ تمام کے تمام مزدور میرے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. لہذا جیسی وقت مکمل ہو گیا, کچھ سیکھنا سکھانا ہوا, جیسے شام کو وقت مکمل ہو گیا کہا کہ جی ہماری مزدوری مکمل ہو گئی. آپ اپنی جیب خاص سے کچھ مزدوری نکالتے ہیں اور نکال کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, جاؤ آج کی تمہاری یہی مزدوری ہے. اگر تم چاہو تو اپنے گھر پر جا کر کے اس کی عملی مشق کر سکتے ہو, اپنے گھر پر جا کر اس طرح کا عمل کر سکتے ہو. لہذا بتلانے والا بتلاتا ہے جب یہ مزدور اپنے گھروں پر پہنچتے تھے تو معلوم کرنے والے نے معلوم کیا کہاں سے مزدوری کر کے آ رہے ہو, کیسی مزدوری کر کے آ رہے ہو. ارے تمہارے چہرے تو بالکل صاف ہیں, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, تمہارے ہاتھ پیر تو بالکل صاف ہیں, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, آخر کیسی مزدوری کر کے آئے ہو. وہ مزدور کہتے ہیں ہاں ایک بیوقوف ملا تھا جس نے ہمارے چہروں کو صاف کرایا, جس نے ہم سے 2-4 اٹھک بیٹھک لگوائی ہیں اور وقت ہوتے ہی ہمیں مزدوری دی ہے. انہیں کیا معلوم وہ اٹھک بیٹھک کچھ اور نہیں, وہ نماز تھی, وہ اللہ کے قریب کرنے والی ایک عبادت تھی جو اس کو تم کر کے آئے ہو. او اللہ کے نیک بندو, پھر ان مزدوروں نے اور مزدوروں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے کہا چلو بڑا آسان مالک ہے, کوئی مشکل کام نہیں بتلاتا, چلو اس کے در پر چلتے ہیں. لہذا تمام کے تمام اکٹھے ہو کر پھر اس طریقے سے مسجد میں آتے ہیں. کہاں تک رودات سناؤ, کہاں تک گفتگو بیان کروں, صرف آپ کے ایمان کے اضافے کے لیے, صرف آپ کے میں اور آپ کس موسم میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا احساس دلانے کے لیے. اس وقت میں حالت ارتداد بڑھ رہا تھا, ایک نہیں دو نہیں, علماء فرماتے ہیں تقریباً 28 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس وقت میں حضرت مولانا الیاس کی محنت پر ایمان قبول کیا تھا, جو ایمان میں واپس آئے تھے. بعض نے 38 بھی کہا, بعض نے 48 لاکھ بھی کہا.
کسی نے آ کر کے کہا تھا حضرت کہاں اس پریشانی میں وقت گزار رہے ہو؟ آؤ کاندلے کی سرزمین پر آپ کی بڑی بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ان پر جا کر کے شہزادوں کی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ فلاں غیر مسلم نے آپ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، آپ کیوں نہیں چلتے؟ فرماتے تھے مجھے ان زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان جائیدادوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ تو صرف اس چیز کی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بغیر کلمے کے اس زمین سے نہ چلا جائے، اس زمین سے نہ اٹھ جائے، مجھے صرف ان چیزوں کی پرواہ ہے۔ اور قربانی کے حالات کیا بتلاؤں؟ او اللہ کے نیک بندو سنو کہ جب صبح کا وقت ہوتا، جب کھانے کے لیے کچھ نظر نہ آتا، تو راوی اور نقل کرنے والا بیان کر رہا ہے کہ سحری کے وقت میں ایک گولر کا پیڑ ہے، کہا کہ دن میں ویسے بھی کچھ کھانے کے لیے اس سحری کے وقت میں کائے کا انتظام کیا جائے۔ ارے یہ گولر کا پیڑ کھڑا ہوا ہے، اس سے ذرا سے گولر توڑ لیے جائیں اور ایک رومال بنا دیا جاتا، دسترخوان بٹھا دیا جاتا، لہذا اس دسترخوان پر وہ گولر رکھ دیے جاتے اور رکھ کر کے کہا جاتا چلو بسم اللہ پڑھ کر کے سحری کھانی شروع کر دو۔ ہم وہ گولروں کو کھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دن مکمل ہو گیا، افطاری کا وقت آیا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی دسترخوان کی شان و شوکت موجود نہیں، کوئی اچھی شربت اور مشروب موجود نہیں۔ اس وقت میں بھی حضرت فرماتے جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو آؤ ذرا سے گولر توڑ لو اور افطاری کا انتظام کر لو۔ اس طریقے سے پورا دن مکمل کیا جاتا، اس طریقے سے یہ تمام کا تمام دن مکمل کیا جاتا۔ جب یہ پریشانی اور یہ قربانی حضرت نے اپنی دیکھی تو فوراً نظر اپنی بیوی محترمہ پر گئی، اپنی محترمہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم کیوں میرے ساتھ پریشان پھرتی ہو؟ تم کیوں میرے ساتھ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہی ہو؟ حضرت اب میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، آپ چلی جائیں، جا کر کے کسی اچھے خاندان میں نکاح کر لیں اور شہزادیوں کی طرح زندگی گزاریں۔ تو اس وقت میں محترمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فوراً ایک پرانی سی کوٹڑی میں پہنچی ہیں اور پہنچ کر کے میلا کچیلا کپڑا لے کر کے آتی ہیں، اس کو کھول کر کے اس میں کچھ گھر کے دیے ہوئے زیورات ہیں، اس میں گھر کی کچھ چیزیں ہیں، ان کو کھول کر کے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش فرما دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کا یہ جنون یہ کم ہونے والا نہیں ہے، ہاں یہ لگن کم ہونے والی نہیں ہے، یہ دل کی کڑھن اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک کہ پوری دنیا کے اندر یہ ڈنکا نہ بج جائے، لہذا لو یہ تمام چیزیں مجھے میرے گھر سے ملی ہیں، ان کو بھی آپ اپنے دین پر خرچ کیجئے، لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے کبھی اپنے نکاح سے نکالنے کی بات نہ کرنا، مجھے اپنے سے دور کرنے کی بات نہ کرنا۔ یہ گفتگو کیوں کر رہا ہو؟ آج میں اور آپ اپنے بڑوں کی قربانیاں بھول گئے، ان کی مشقتیں بھری زندگیوں کو بھول گئے، اور میں اور آپ ان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گفتگو کرنے چلا، اللہ کے نیک بندوں صحیح میں اور آپ راستے پر چلتے رہیں اور اپنے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھنا میرا اللہ میری اور آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ کسی اختلافی بات کو اپنے گھر کے اندر جگہ نہ دیں، اپنی مسجدوں کے اندر جگہ نہ دیں، اپنے خاندانوں کے اندر جگہ نہ دیں، صرف اللہ اور اس کے محبوب کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنے عملوں کو کرتے چلے جائیں۔ بالکل اپنے گھروں اور دروں اور کاموں کے اندر بالکل اختلافی ہوا نہ دیں، کہیں ہمارا نام کل قیامت کے میدان میں بگاڑنے والوں میں نہ آ جائیں، کہیں میرا اور آپ کا نام اس دین کی شبیہ کو خراب کرنے والوں میں نہ آ جائے۔ اس لیے یہ گزارش کرنے لگا ہوں، او اللہ کے نیک بندو، یہ دین مجھ تک اور آپ تک ایسے نہیں پہنچا ہے، بڑی مصیبتوں اور مشقتوں کے ساتھ پہنچا ہے، ہاں بڑی کاوشوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، بڑی غمناک زندگیاں اس کے پیچھے کھپی ہوئی ہیں، تب جا کر کے مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچا ہے۔ اس لیے اپنے اللہ سے دعا کرتے رہیں میں اور آپ، اللہ ہمیں اس دین کے صحیح کرنے کے لیے قبول کر لینا، اس شریعت کو صحیح کرنے کے لیے قبول کر لینا۔ اگر ہماری ذات سے، ہمارے کسی قول سے، ہمارے کسی فعل سے اگر اللہ اس کو نقصان پہنچے تو ہمیں ہٹا دینا، ہمیں دور کر دینا۔ لہذا میرے بھائی، او اللہ کے نیک بندو،
میں گفتگو کرنے چلا ہوں اپنے محبوب کی محنتوں کے ساتھ ساتھ. یہ محنت کا میدان الگ ہے, یہ قربانیوں کا میدان الگ ہے, یہ مشقتوں کا میدان الگ ہے. اس کے علاوہ پوری زندگی میرے اور آپ کے آقا کی غم سے بھری پڑی ہے, غمناک ہوئی پڑی ہے. یہاں تک کہ آپ اگر سجدے کی حالت میں ہیں تب بھی یا ربی امتی امتی, یہاں تک کہ پوری غمناک زندگی بھری پڑی ہے. آؤ تمہیں کہاں تک باتیں بتلاؤں, آؤ بات کو ختم کرنے کی طرف لے کر کے چلوں. او اللہ کے نیک بندو, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. او اللہ کے نیک بندو, جانتے ہو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور حاضر اس حالت میں ہیں کہ آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے, آپ کے چہرے پر مایوسی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں, اے جبرائیل, آج آپ کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے, آج آپ کیوں مایوس ہیں, آپ کے چہرے پر وہ خوشنمائی اور نورانیت نظر نہیں آ رہی ہے, آپ آج کیوں مایوس ہیں؟ علماء موجود ہیں. کیا فرمایا تھا حضرت جبرائیل نے؟ یا نبی اللہ, آج میں جہنم کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں, آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں. یا نبی اللہ, آج میں نے جہنم کے اندر جہنم کے 7 درجے دیکھیں گے, ان درجوں کو دیکھ کر کے میں غمناک ہوں, ان درجوں کو دیکھ کر کے میرے چہرے پر مایوسی ہے. فرماتے ہیں حضرت جبرائیل, یا نبی اللہ, میں نے ان 7 درجوں کو دیکھا ہے. میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ان درجوں میں رہنے والے کون کون ہیں؟ میرے آقا سے حضرت جبرائیل فرماتے ہیں, یا نبی اللہ, جو میں نے سب سے نچلا طبقہ دیکھا ہے, جو میں نے سب سے نچلا درجہ دیکھا ہے, اس درجے کے اندر اللہ نے منافقین کا انتظام کیا ہے, جس کو قرآن بھی کہتا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے بالکل سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے, جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. ہاں, کون منافقین ہیں؟ وہی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بظاہر اللہ کے نبی کے ہوتے تھے, لیکن بعد میں دشمنی نبھاتے تھے, اللہ کے نبی کو نقصان پہنچاتے تھے, بظاہر اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے, لیکن الگ سے میرے اور آپ کے آقا کو نقصان پہنچاتے تھے. اس یہاں پر ایک جملہ میں آپ حضرات کی اصلاح کے لیے کہتا چلوں, آج میں اور آپ کسی پر بھی منافق کا تمغہ نہیں لگا سکتے, کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے, کسی کو بھی مجھے اور آپ کو منافق کہنے کی اجازت نہیں. یہ جو ذرا سی لڑائیوں پر, یہ جو ذرا سی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو منافق کہنے لگ جاتے ہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے, کیونکہ منافق کون ہے اللہ جانتا ہے, منافق کون تھا اللہ کا محبوب جانتا ہے. ارے حضرت زید بن حارثہ سے, حضرت حذیفہ ابن الیمان سے میرے اور آپ کے آقا نے تمام کے تمام منافقین کا نام بتلایا تھا. اس وقت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ہاں, اس وقت میں بھی آ کر کے خوشامد کرتے تھے, حذیفہ میں تجھ سے یہ نہیں معلوم کرتا منافق کون کون ہیں, لیکن صرف اتنا بتلا دے, کیا عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ صرف اتنا بتلا دے. کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی پر منافق کا تمغہ لگا دے, کسی کو بھی منافق کہنے کی اجازت نہیں. لہذا حضرت عمر ابن خطاب بھی آ کر کے معلوم کر رہے ہیں, کیا میرا نام تو اس میں نہیں, لیکن ہاں کچھ نشانیاں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں کہ نشانیاں منافقوں والی ہوں گی, ان کو اپنے اندر سے ختم کیا جائے, اپنے اندر سے نکالا جائے. فرماتے میرے اور آپ کے آقا, اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان, ہاں, واذا خاصم فجر. فرمایا یہ 4 نشانیاں یہ منافق کی علامت ہوں گی, لہذا ان کو اپنے اندر سے ختم کیا جائے. ہاں, جب دیکھو کہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے, دیکھو کہ وعدہ خلافی کرتا ہے, ہاں, دیکھو کہ امانت میں خیانت کرتا ہے, اور جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو بڑی گالیاں بکتا ہے, بڑی گالیاں چہرے سے نکالتا ہے, بالکل بھول جاتا ہے میں حاجی ہوں یا نمازی ہوں. جب بھی کسی سے جھگڑا ہوتا ہے بڑی گالیاں بکتا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے یہ منافق کی نشانیاں بتلائی ہیں, لہذا اس طرف بھی تفصیلی گفتگو نہیں کرتا, لیکن صرف اتنا
فتنہ بتلانے لگا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, فرماتے ہیں یا نبی اللہ میں نے 7 درجوں کو دیکھا ہے اور سب سے نچلے طبقے میں آقا آپ کی امت کے منافقین ہوں گے, آپ کے یہ تمام کے تمام منافقین ہوں گے. قرآن نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے بالکل سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. پھر فرمایا حضرت جبرائیل نے یا نبی اللہ میں نے 6 درجے میں دیکھا, وہ مشرکوں کا حصہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں, وہ 7واں 6 درجہ مشرکین کا ہے. پھر فرمایا میرے اور آپ کے آقا ہاں 5واں طبقہ وہ آگ کو پوجنے والوں کا ہے. فرمایا آقا 4تھا طبقہ سورج کو پوجنے والے اور چاند کو پوجنے والے ہیں. فرمایا یا نبی اللہ پھر 3را طبقہ یہودیوں کا ہے. پھر فرمایا یا نبی اللہ دوسرے کے اندر عیسائی ہوں گے. یہ تمام کے تمام 6 درجے حضرت جبرائیل نے بیان کر دیے. لیکن جب پہلے درجے کی بات آئی تو حضرت جبرائیل کا چہرہ لٹک گیا. آپ نے چہرہ اور گردن اور آنکھیں جھکا لی ہیں اور بالکل خاموش ہو گئے. میرے اور آپ کے آقا معلوم کرتے ہیں جبرائیل پہلے درجے کی کارگزاری نہیں دیتے. جہنم کے پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل اب بھی خاموش ہیں. اے جبرائیل کیوں نہیں بتلاتے پہلے درجے میں کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آنکھوں میں ہاں آنسو کی لڑیاں ہیں اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں یا نبی اللہ اس پہلے درجے میں کوئی اور نہیں, آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے, آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے, آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے. چنانچہ اتنا لفظ سننا تھا, میرے اور آپ کے آقا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بند گئی. حضرت جبرائیل واپس ہو گئے. چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے راوی بیان کرتا ہے کہ جب سے یہ لفظ سنا ہے آپ نماز کے وقت آتے ہیں اور آ کر کے سیدھے اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں. چنانچہ جب 3 دن اسی طرح ہو گئے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں سیدھے حجرہ مبارکہ میں, نماز پڑھنے آتے ہیں سیدھے حجرہ مبارکہ میں, 3 دن مسلسل ہو گئے. حضرت ابو بکر بے قرار ہیں اور بے قرار ہو کر کے تیسرے دن جا کر کے حجرے پر کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں یہ آواز لگا رہے ہیں لیکن اندر سے کوئی زور سے جواب نہیں آ رہا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں جب کافی دیر ہو گئی واپس ہوا, حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں پہنچا. اے عمر جانتے ہو اللہ کے نبی کو 3 روز مسلسل ہو گئے لیکن اندر جاتے ہیں دروازہ نہیں کھولتے. میں نے خوب اجازت طلب کی لیکن کوئی اجازت نہیں ملتی. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب جاتے ہیں سلام فرماتے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں. یہاں تک کہ تینوں کے تینوں فرماتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں راستے میں حضرت سلمان ملے ہیں, حضرت سلمان فارسی. ہم نے کہا سلمان تم کو اللہ نے اپنے گھر والوں میں شمار فرمایا ہے, جاؤ جا کر کے دیکھ لو اگر اللہ کے نبی دروازہ کھول دے. چنانچہ حضرت سلمان جاتے, کوئی اجازت نہیں, کوئی دروازہ نہیں کھلتا. لہذا یہ تمام اکٹھے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں, اے علی تم سے تو بڑی محبت کرتے ہیں, جاؤ جا کر کے دروازہ کیوں نہیں کھلواتے؟ 3 دن ہو گئے دروازہ نہیں کھولتے ہیں. چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں جب ابو بکر کے لیے دروازہ کھلتا نہیں, حضرت عمر کے لیے دروازہ کھلتا نہیں, حضرت سلمان فارسی کے لیے دروازہ کھلتا نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آیا کیوں نہ اس سے بہتر کوئی تدبیر انجام دوں. چنانچہ فرماتے ہیں میں سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فاطمہ تم جانتی ہو 3 دن ہو گئے محبوب دروازہ نہیں کھولتے ہیں. فاطمہ تم سے تو بڑی محبت کرتے ہیں, جاؤ ایک مرتبہ جا کر کے دیکھو. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں نے جیسی سنا 3 دن ہو گئے مسلسل دروازہ نہیں کھولتے ہیں. جاتی ہیں سلام فرماتی ہیں. اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا, میری لخت جگر میرے دروازے پر آئی ہے, آپ دروازہ کھول دیتے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں آنکھوں کے اندر آنسو ہیں, ایک غمگین موسم بنا ہوا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بابا آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ 3 دن ہو گئے مسلسل.
پھر وہ پوری بات ارشاد فرمائی کہ 3 دن پہلے حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، انہوں نے جہنم کے درجے بتلائے اور کہا کہ پہلے درجے میں میری امت کے گناہگار ہو گئے، پہلے درجے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں اپنے اللہ کے حضور سجدے میں پڑا ہوا ہوں، سجدے میں پڑا ہوا ہوں اور 3 دن سے اپنے اللہ کی خوشامد کر رہا ہوں، اپنی امت کے تعلق سے 3 دن سے مسلسل میں خوشامد کر رہا ہوں۔ آج جب میرے روتے روتے کی آگے بڑھ گیا تو آج میرے رب کی طرف سے فرمان آیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ محبوب بالکل مایوس نہ ہو جائیے گا، ہم تمہارے لیے تمہاری امت کی طرف سے تمہیں راضی کر دیں گے، کل قیامت کے میدان میں تمہیں تمہاری امت کی طرف سے راضی کر دیں گے۔ پھر فرمایا میرے آقا نے فاطمہ میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک گناہگار امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، میری امت کے تعلق سے مجھے راضی کر دے گا، مجھے قیامت کے میدان میں میرا اللہ مجھے راضی کر دے گا۔ لیکن فاطمہ جانتی ہو ایک بھی گناہگار اگر رہ گئی میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک گناہگار میرا جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ کس محبوب کو بھول کر کے میں اور آپ بیٹھے ہیں، کس اپنے آقا کو اپنے محبوب کو میں اور آپ بھول کر کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کے شیرو، ابھی مجھ سے پہلے بڑے بڑے خطیب آپ سے گفتگو کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ ارادے کرو وہ تمام گفتگو میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے محبوب کی ہیں، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ان سب باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، دین کے لیے محنت کریں گے، اپنے علماء سے محبت کریں گے، اپنے اس دین کو انشاءاللہ آگے لے کر کے بڑھیں گے، اس دین کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اس دین کے اندر اختلاف نہیں کریں گے، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہر کسی کی فکر کریں گے، ہر کسی کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔